یہ کہانیاں معلوم ہوتی ہیں، انہونی باتیں معلوم ہوتی ہیں، لیکن چونکہ یہ پوری تاریخ ہے، یہ کوئی 5-6 ہزار سال پرانی بات نہیں ہے۔ 1400 برس کیا ہوتے ہیں انسانی تاریخ کے اندر؟ یہ تمام تاریخ جو ہے محفوظ ہے، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کی تکمیل اس درجے میں یوں ہوئی کہ جو دین حق آپ پر کامل کیا ہو گیا، اسے آپ نے قائم کر کے نافذ کر کے دکھایا۔ یہ ہے در حقیقت تکمیل رسالت کا مظہر اول۔ نمبر 2، یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، اور سیرت کا یہ حصہ اکثر و بیشتر لوگوں کے سامنے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں میلاد کی محفلیں ہوتی ہیں، سیرت کے جلسے ہوتے ہیں، حضور کے مناقب بیان کیے جاتے ہیں، حضور کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، آپ کے گیسوؤں کی بات ہو رہی ہے، اور باتیں ہو رہی ہیں، سایہ تھا نہیں تھا اس کی باتیں ہو رہی ہیں، حالانکہ وہ irrelevant ہے۔ سیرت، اصل سیرت کیا ہے؟ حضور نے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد خالص ہیومن لیول پر کی ہے، ہیومن لیول پر۔ اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر ہے۔ تکلیفیں جھیل کر، مصائب برداشت کر کے، فاقہ جھیل کر، زخم جھیل کر، اپنا خون زمین پر گرتا ہوا دیکھ کر، 259 اپنے جانثاروں کی لاشیں دیکھ کر، یہ مراحل طے کر کے یہ کام کیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا بس دعا مانگی اور بیڑا پار ہو گیا، نہیں۔ 3 برس شیب بنی ہاشم کے اندر نظر بند رہے ہیں، اور طائف میں جو نقشہ ہوا ہے، رسوا سر بازارے آشوق ستمگارے، اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ طائف میں کیا ہوا ہے؟ تینوں جو بڑے سردار تھے ان سے گفتگو کی ہے، انہوں نے تو ایسے جملے کہے چبھنے والے جو کلیجے کو چیر دیں۔ اور پھر جب سٹریٹ ارچنز جو ہوتے ہیں، آوارہ لوگ، آوارہ لڑکے، انہیں اشارہ کیا ذرا ان کی خبر لو، یہ نبی بنے پھرتے ہیں، نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ذرا خبر لو ان کی، اور وہ پتھراؤ کر رہے ہیں۔ ساتھ صرف ایک ہے، حضرت زید ابن حارثہ، وہ سامنے سے آ کر روک بنتے ہیں، ڈھال بنتے ہیں، تو وہ پیچھے سے پتھر آ رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف سے جاتے ہیں تو آگے سے پتھر آ رہے ہیں۔ جسم لہو لہان ہو گیا ہے، جسم کا خون بہ کر جا کر جوتیوں میں جم گیا ہے، غشی سی تاری ہوئی ہے، تھک کر بیٹھ گئے ہیں تو 2 گنڈے آئے ہیں، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، ایک نے اس بغل میں ہاتھ ڈالا، اٹھو جاؤ۔ یہ نقشہ ہے، محمد عربی ہیں، سید المرسلین، محبوب رب العالمین، سید الاولین والآخرین، اور یہ نقشہ ہے، یہ ہے سیرت۔ یہ کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی بیان نہیں کرتا۔ اس تکلیف کا جو پھر جو نقشہ نکلا ہے کہ پھر جو حضور کے قلب کی گہرائیوں سے جو دعا نکلی ہے، واقعہ یہ ہے کہ کلیجہ شک ہوتا ہے اسے پڑھتے ہوئے۔ جب وہاں سے نکل کے باہر آ گئے ہیں اور ایک باغ میں تھوڑی سی دیر کے لیے سستانے کو ٹھہر گئے، وہاں آپ کے اب دعا کی ہے، مناجات کی ہے۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ اے اللہ تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنے وسائل اور طاقت کی کمی کا، اور لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے اس کا۔ کہاں جاؤں، کس سے فریاد کروں؟ تیری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا۔ الی من تکلنی، مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الی بعید یتجہمنی اور الی عدو ملکت امری، کیا دشمن کے حوالے مجھے کر دیا جو چاہے کر گزرے؟ ذرا اندازہ کیجئے کہاں سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ فریاد جو ہے اس کا ٹرن کیا ہے؟ ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، پروردگار اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں۔